انسانوں کے کتنے چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ تو دنیا کے سامنے ہوتا ہے اور باقی چہرے اس کے چھپے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ سامنے والے نے اپنا کون سا رویہ ہم پر عیاں کیا ہوا ہے اور کون سا چھپا رکھا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ بھلائی اور رحم دلی کا لبادہ اوڑھ کر ہماری جڑیں کاٹ دیتے ہیں اور ہم اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ قسمت بھی تب ہم پر رحم نہیں کھاتی اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ جاتی ہے۔ میں بھی بے بس تھی، پریشان حال تھی اور میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ حتیٰ کہ میرا اپنا شوہر بھی میرے ساتھ کیے گئے ظلم پر آواز نہ اٹھا سکا۔ میرا نام ماہنور ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن میں ہی ماں داغ مفارقت دے گئی اور اس کے بعد جلد ہی میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی، انتہائی اعلیٰ ظرفی سے میری ذمہ داری کو اٹھایا، لیکن سوتیلے ہونے کے ناطے وہ مجھ سے کچھ خفا سی بھی رہتی تھی اور وجہ سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ لیکن ہاں، شاید سب سے بڑی وجہ ہمارے درمیان کا رشتہ ہی تھا، سوتیلے پن کا۔ سگی ماں کا جانا مجھے سگے سائے سے محروم کر گیا۔ ہمارے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈھال رکھے تھے، تو ایسے میں دلوں میں محبت اور سکون کو ڈیرا جمانے کا موقع بھی کیسے ملتا؟ غربت تو وہ دکھ ہے جو زندہ بھی رکھتا ہے اور مار بھی دیتا ہے، خواہ ہماری وہ موت کسی کے دل میں ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میری سوتیلی ماں مجھے اضافی بوجھ سمجھتی تھی، پر وہ اتنی بری بھی نہیں تھی کہ میرے لیے اس گھر میں رہنا محال ہو جائے، اس لیے بس زندگی گزار رہی تھی۔ جب میں شادی کی عمر کو پہنچی تو یہ لمحہ ان کے انتظار کی مدت کے ختم ہونے کا تھا۔ سب سے پہلا جو رشتہ آیا، بغیر کسی جھجک کے میرے والدین نے ہاں کر دی۔ ہاں کرنے میں ہی مصلحت تھی، ویسے بھی اچھی اور سادہ سی شخصیت کا مالک تھا، چھوٹی سی کمپنی میں چوکیدار تھا اور زیادہ ڈیمانڈ اس لڑکی کی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس کا بہت بڑا خاندان تھا۔ وہ اس دنیا میں اکیلا تھا اور یوں ایک انجان لڑکے سے رشتہ ازدواج میں بند کر اپنے اس گھر سے رخصت ہو گئی جو اب میرے ساتھ شریک سفر تھا۔ مجھے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن میں اپنے والدین کے فیصلے پر بہت خوش تھی۔ مجھے لگتا تھا میرے والدین نے اگر میرے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے تو غلط بالکل نہیں کیا ہوگا، اور اسی میں میری سوتیلی ماں کے دل میں میرے لیے رنجش ختم نہ بھی ہو سکی تو کم تو ضرور ہو جائے گی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا، اتنا خوشحال تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو کماتا میرے ہاتھ پر لا کر رکھتا تھا، میں اسی میں بہت خوش تھی، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی۔ ہمیں مجبوراً نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جانا پڑا، کیونکہ وہاں میرے شوہر کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ یہ نیا سفر مجھے بہت سارے امتحانات میں ڈال گیا۔ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں نے اس سفر کے بعد کاٹی تھی۔ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں کوئی گھر نہیں مل رہا تھا، ہم لوگ تو ویسے بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ جلد ہی میرے شوہر کے دوست کے ایک جاننے والے نے اپنے گھر کے اوپر والی منزل پر موجود کمرے میں رہنے کی ہمیں اجازت دے دی۔ ہم لوگ خوشی خوشی اس کمرے میں رہنے لگے۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور وہاں سے میرے امتحان کے سلسلے کی پہلی گھڑی شروع ہو چکی تھی۔ کمرہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، پر ہم 2 لوگوں کے لیے کافی تھا۔ اس کے آگے برآمدے میں میں نے کچن سیٹ کر لیا تھا، ساتھ چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ ہم لوگوں کا اس گھر میں بہت اچھے سے گزارا ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی اگر ساتھ اچھا ہو تو سفر بخوبی گزر جاتا ہے، انسان کہیں بھی گزارا کر لیتا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، لیکن میرا شوہر کیا کام کرتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں جب بھی پوچھتی تو یہی کہتا کہ وہاں صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہوں، لیکن ہمارے گھر میں پیسے کی تنگی رہا کرتی۔ سب سے بڑی بات یہ بھی کہ مالک مکان ہم سے کرایہ بھی نہیں لیتا تھا۔ شروع میں تو وقت بہت اچھا گزرا، کیونکہ کرائے کی پریشانی سر پر سوار نہیں تھی۔ یہ تو یقین تھا کہ اس گھر سے کوئی بھی نکالے گا نہیں، مگر بعد کی حالات نے ایسا مجبور کیا کہ کوئی رہنے کو کہتا بھی تو نہ رکتی۔ کھانے پینے کی فکر تھی اور کھانے پینے کی اشیاء شوہر کی تنخواہ سے پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے والدین تو اب مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ میری شادی کے بعد ہی میری سوتیلی ماں نے کہہ دیا تھا کہ اب جو کچھ لے کر جا رہی ہو اسے آخری سمجھنا اور کسی بھی مشکل وقت میں یہاں پر لوٹ کر مت آنا۔ یوں مجھ پر گھر کے دروازے اس صورت میں بند کیے گئے، اس لیے مجھے ہر صورت میں یہاں اس گھر میں اپنے شوہر کی محدود آمدنی میں ہی گزارا کرنا تھا۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، شادی سے پہلے میں نے کبھی بھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ اپنی ماں کے جانے کا غم اور سوتیلی ماں کا مجھے بوجھ سمجھنا میرے دل میں کسی قسم کی خواہشات کو جنم لینے ہی نہیں دیتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کا یہ خیال تھا یا بس میرے ہی متعلق یہ تصور تھا کہ لڑکیاں بنتی سنورتی نہیں ہیں، اس لیے وہ مجھے بالکل بھی بننے سنورنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن شوہر کے گھر میں بہت میک اپ نہ صحیح، بس صاف ستھرے کپڑے پہن کر رکھتی تھی۔
नैन नक्श शुरू से ही अच्छे थे, इसीलिए बगैर मेकअप के भी मैं अच्छी दिखती थी। हमारी शादी को तकरीबन 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। हमारी कोई औलाद नहीं थी। हम दोनों ने कभी इस मौजू पर सोचा ही नहीं था। औलाद के इस दुनिया में आने से पहले ही अपना घर बनाना चाहते थे, जहाँ किसी दूसरे के एहसान तले न रहना पड़े। उस घर में हमें शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया तो थोड़ा पास पड़ोस की खवातीन से मेरी अच्छी सलाम दुआ हुई। एक दिन मालिक मकान की बीवी के साथ सब्जी लेने के लिए जा रही थी। पहली दफा मेरा मालिक मकान से आमना सामना हुआ। वो बहुत ही अजीब अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे उसकी नजर से उलझन हुई, मगर मैं उसकी बीवी के साथ आगे बढ़ गई। मैंने इस बात को अपना वहम समझकर सर झटक दिया। बस ख्यालात से यूं ही पीछा छुड़ाया जाता है, लेकिन वो अगर हकीकत बनकर सामने आ जाए तो नतीजा बहुत खौफनाक निकलता है। मेरे वहम भयानक हकीकत की सूरत में मेरे सामने आ खड़े हुए और मुझे किसी अनहोनी से डराने के इशारे मिलना शुरू हो गए। उस दिन के बाद से जब भी मालिक मकान के सामने आती तो वो बड़े ही अजीब और गरीब अंदाज में मेरी तरफ देखता। उसका इस तरह देखना मुझे बहुत ही बुरा लगता। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरी हिफाजत के लिए सारा दिन मेरा शोहर मेरे पास नहीं होता था, इसलिए मालिक मकान को लेकर मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन ये बात मैं अपने शोहर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाज बातें आगाज में ही कह दी जाएं तो बाद में मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। खैर, होने को कौन टाल सकता है। वो पहले से ही परेशान था, उसे मजीद परेशान करना मुनासिब ही ना लगा। हमारे वॉशरूम में पानी ठीक से नहीं आता था। मालिक मकान से गिला किया तो वो मेरे शोहर के काम पर जाने के बाद प्लम्बर लेकर आ गया। मुझे आवाज दी कि मैं एक कमरे में चली जाऊं, उन्होंने वॉशरूम में काम करना है। मैं पूरी कोशिश करती रहती कि जितना हो सके मैं उस मालिक मकान से बच जाऊं। मैं अपने कमरे के अंदर ही रहती, लेकिन अब घर के काम भी तो करने थे। बाहर से सौदा सल्फ और सब्जी वगैरह भी लाना पड़ती थी। घर का रास्ता उनके घर से होकर गुजरता था, इसलिए मेरा मालिक मकान से आमना सामना हो ही जाता था। चाहते न चाहते ऐसा करना पड़ता था। 1 घंटे बाद मालिक मकान प्लम्बर वाले को वापस लेकर चला गया, मगर पानी वाला मसला ठीक से हल नहीं हुआ था। अब हर दूसरे दिन मकान मालिक मेरे शोहर के जाते ही प्लम्बर को लेकर आ जाता और आते जाते वक्त उसने मुझ पर फिक्रे भी छालना शुरू कर दिए थे। मुझे लगता था मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती थी मैंने बर्दाश्त किया, जितना उसको नजरअंदाज कर सकती थी मैंने नजरअंदाज किया। अगर वो मुझे कुछ बोलता भी था तो मैं उसे भाई कहकर जवाब देती ताकि उसे शर्म आ जाए, लेकिन लगता था उस इंसान में शर्म बिल्कुल नहीं थी, ढीठ बना हुआ था। ऐसे ही 2 माह गुजर गए। मैंने एक दिन अपने शोहर को दबे दबे लफ्जों में कहा कि हमें ये घर बदल लेना चाहिए। उससे मुझसे वजह पूछी तो मैंने असल बात बताने से गुरेज बरता कि मामला बस ऐसे ही रफा दफा हो जाए, और कहा कि घर बहुत छोटा है, हमें अपने मुताबिक घर लेना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि हम 2 लोगों के लिए काफी है, ज्यादा परेशान मत हुआ करो। मैं उसे अब क्या बताती कि घर तो 2 लोगों के लिए काफी है, लेकिन यहाँ मुझे अपनी इज्जत का खतरा है, और ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, और एक दिन तो हद ही हो गई। मैं सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मेरा मालिक मकान घर से बाहर जा रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जबरदस्ती उससे हाथ छुड़वाया। किसी की मौजूदगी का मालूम करना चाहा तो पता चला कि उसकी बीवी सामने नहीं थी। शायद इसीलिए उसने इतनी हिम्मत की थी, जिस पर मुझे अपने शोहर को बताना बहुत जरूरी हो गया था। उस शाम को मैंने अपने शोहर से कहा, मालिक मकान की नजरें ठीक नहीं है, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता, इसलिए हम थोड़ा खा लेंगे, गुजारा भी होता रहेगा, लेकिन हमें इस घर से जाना ही होगा। मेरे शोहर ने कहा, हम इस घर से नहीं जाएंगे, मैं दूसरे घर का खर्चा नहीं उठा सकता। अगर हम लोग इस घर से गए तो शायद हमें भूखा रहना पड़े, फाका करना पड़ेगा, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि इस शहर में छोटे छोटे घरों के भी बहुत ज्यादा किराए हैं। अगर महीने की तनख्वाह किराए में दे देंगे तो खाएंगे कहाँ से? इसलिए हमें इसी ही घर में रहना होगा, क्योंकि मालिक मकान किराया भी नहीं ले रहा और ना ही हमें बिल वगैरह की कोई टेंशन है। बाज दफा कोई भलाई करे और इतनी करे तो तब भी शक पैदा हो जाता है, क्योंकि इस दौर का तकाजा है कि आंखें और कान खुले रखे जाएं। इसलिए मैं जो कमाता हूँ वो अपनी जात पर हम लगा सकते हैं। मैंने उसे कहा, लेकिन यहाँ जो इज्जत का खतरा है, मालिक मकान हर दूसरे दिन प्लम्बर को लेकर आ जाता है, मगर वॉशरूम का मसला अब तक हल नहीं हुआ। मेरे शोहर ने कहा कि पानी वाले सारे पाइप्स खराब हैं, मकान मालिक सारे पाइप नहीं लगवा रहा है, इसलिए प्लम्बर को रोजाना लाना पड़ता है। इसलिए तुम फिक्रमंद मत हुआ करो, तुम ऐसा करो, ज्यादातर अपने कमरे में रहा करो। मुझे उस वक्त शदीद गुस्सा आया कि मेरा शोहर कैसा है जो मुझे एहतियात करने को कह रहा है, लेकिन इस घर से जाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जब महीने के लिए बैठकर उसकी सारी बातों का तज्जिया किया
تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم گھر کے کرائے بل وغیرہ بھی دیں اور مہینے کا راشن پورا کریں۔ اس صورت میں ہمارا یہاں رہنا ہمارے لیے مجبوری ہے۔ یہ بات مالک مکان بھی جانتا تھا، اسی لیے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا تھا، لیکن میں اسے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی، مکمل احتیاط کروں گی اور سخت جواب دوں گی۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اسے پہلے سے معلوم ہوگا، لیکن دن بہ دن مالک مکان کی بدنیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب آتے جاتے اگر میں سامنے نظر آتی تو کوئی نہ کوئی فکرہ اچھال دیتا۔ مجھے اس کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری سوتیلی ماں بڑی سخت تھی، مگر اس نے میری تربیت اچھی کی تھی، اسی لیے میری تربیت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس طرح کے بندے کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتوں، لیکن اس کے ساتھ نرمی برتنا میری مجبوری تھی، کیونکہ ہم لوگ اس گھر میں رہ رہے تھے اور وہ بھی بغیر کرایہ دیے۔ وہ تو جیسے مجھ پر اپنا حق سمجھ رہا تھا، بلکہ کبھی کبھار تو رات کو جب میرا شوہر کام سے واپس آتا تو وہ بھی اوپر آ کر بیٹھ جاتا۔ بظاہر تو میرے شوہر سے باتیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی نظریں میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی تھی۔ گھر اتنا بڑا تھا نہیں کہ اس کی نظروں سے کہیں چھپ جاتی۔ شاید میرے شوہر کو بھی اس بات کا ادراک تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی باتوں سے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اسے یہ بات ناگوار لگ رہی ہے، اس لیے اس نے تقریباً 1 ہفتے یہی روش اپنائے رکھی۔ ایک دن جب مالک مکان گھر آیا اور میرے شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھے، اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی کچھ دن کے لیے میکے رہنے چلی گئی تھی۔ میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا، اس لیے آرام سے میں باہر دھوپ میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مکان مالک آج پھر پلمبر کو لے کر آ گیا۔ مجھے آواز دی کہ میں کمرے میں چلی جاؤں۔ میں نے کمرے میں آ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ جب بھی آتا مجھے اس سے ڈر لگا رہتا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے آواز دی کہ ہم جا رہے ہیں، باہر آ کر واش روم میں پانی چیک کر لیں، اب پانی والا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد میں باہر نکلی اور جیسے ہی واش روم میں قدم رکھا تو اچانک سے مالک مکان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کی منت کرنے لگی کہ وہ خاموشی سے چلا جائے۔ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی عزت ہوں، وہ خود بھی تو شادی شدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہم سے گھر کا کرایہ نہیں لیتا تھا، لیکن آج اس نے تو اتنے مہینوں کا کرایہ سود سمیت مجھ سے وصول کر لیا تھا۔ میں اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا، اسی لیے میں چیخ چیخ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ ساری ہمت جمع کر کے اس سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ لیکن اس نے کہا، مجھے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود اپنے شوہر سے تو یہ بات پوچھ لینا۔ اس نے اتنے اعتماد سے دعویٰ کیا کہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اب چلا گیا، لیکن میں خود کو نامحفوظ رکھنے کے باوجود بھی زندہ تھی۔ جو کچھ اب وہ مجھے کہہ کر گیا تھا اس نے میری روح پر زخم لگا دیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں سوچنے بیٹھی تو مجھے اس کی بات کسی نہ کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے مجھے اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی، مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کوئی آدمی اتنا کیسے گر سکتا ہے، اس بات پر تو مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ہر صورت اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا، میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا، وہی جو تم چاہتے تھے، تم نے ہی مالک مکان کو اجازت دی تھی کہ وہ میری عزت سے کھیلے، کیونکہ تمہیں تو اولاد چاہیے، تم خود وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بات مجھے مالک مکان بتا کر گیا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے نہ صرف اس بات کو قبول کیا بلکہ میری بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر نیچے کی جانب چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا، آ کر مجھے سچ بتائے گا، چونکہ میرے دل کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور تھی کہ میرے شوہر غلط نہیں ہو سکتے۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، میں نے اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسا کرنے کو کہتا؟ جو بندہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو، وہ بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بہت دیر ہونے کے بعد بھی میرا شوہر نہیں آیا تو میں اپنی ہمت جمع کر کے کمرے سے باہر نکلی، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نیچے جا کر اس کے بارے میں پتہ کرتی، کیونکہ اس بندے کا سامنا کرنے کی مجھ میں دوبارہ ہمت نہیں تھی۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹی، پر میرا شوہر واپس نہ آیا۔ اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ اب مجھے زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ صبح جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے مالک مکان کے کام پر جانے کے بعد گھر سے باہر قدم نکالا اپنے شوہر کی تلاش کے لیے، لیکن میرے شوہر کا اس محلے میں کوئی دوست نہیں تھا۔ جاتی تو کس کے پاس جاتی پتہ کرنے؟
مالک مکان کی بیوی گھر پر نہیں تھی۔ مالک مکان سے میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے واپس آ گئی کیونکہ چھت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہیں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا اور میرے حصے میں دن رات کا انتظار بچا تھا جو میں صبر کے گھونٹ پی کر رہی تھی۔ شوہر کو گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اس کے بعد نہ ہی مالک مکان اوپر آیا اور نہ ہی اس نے آ کر مجھ سے سرسری بات کی۔ تیسرے دن مالک مکان کی بیوی گھر آئی، مجھے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے، دوائی وغیرہ کیوں نہیں لی؟ میں اسے کیا بتاتی، لیکن میں نے اسے سچ بتا دیا کہ وہ 3 دن پہلے گیا تھا مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی، بولی کہ تم کیسی بیوی ہو، 3 دن سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو، تمہیں تو اب تک گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دینی چاہیے تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں جس کے ساتھ جا کر رپورٹ درج کرواؤں۔ مالک مکان کی بیوی کی فطرت اچھی تھی، اسی وقت وہ مجھے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ یقیناً اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ آدمی تو کبھی بھی رپورٹ درج نہ کروانے دیتا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ 3 دن سے میرا شوہر گھر نہیں آیا، لیکن اس نے آ کر نہ ہی مجھ سے پوچھا اور نہ ہی میرے شوہر کے بارے میں کوئی رپورٹ درج کروائی۔ جب میں نے ساری معلومات پولیس والوں کو دی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح وعدہ لیا کہ وہ میرے شوہر کو تلاش کریں گے، لیکن پولیس والوں کے وعدے کی سچائی کیا ہے یہ تو میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن میرے شوہر کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میری پریشانی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس کمپنی میں نوکری کرتا ہے، میں وہیں سے جا کر کچھ پوچھ لیتی۔ آخر تنگ آ کر میں نے جا کر مالک مکان سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے شوہر کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ مالک مکان کام کیا کرتا ہے، نہ ہی مجھے اس چیز سے کوئی مطلب تھا، پر میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو اور واپس آ جائے، کیونکہ اس دنیا میں میرا واحد سہارا وہی رہ گیا تھا۔ پچھلے سال ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس گھر میں تو مجھے سوتیلی ماں نے داخل ہونے نہیں دینا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب میں کمرے میں سو رہی تھی، اچانک نچلے پورشن سے بہت زیادہ آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی اور وہ مالک مکان اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ گمان اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ مالک مکان کی بیوی کے بارے میں کہیں نہ کہیں میرے گمان بھی غلط ثابت ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹ کر کمرے میں جاتی، ایک اہلکار کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے بھی ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتی، مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے کر جا رہے ہو، لیکن پولیس والے کہاں کسی کی بات سنتے ہیں۔ میری کوئی بات صحیح ثابت ہوتی دکھائی نہ دی۔ مجھے تو لگا شاید میرے شوہر والے معاملے میں مجھے لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر سچائی معلوم ہونے پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میرا مالک مکان کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک گنڈا تھا اور انتہائی گھناؤنے افعال کا مرتکب ہوا تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ان کے کرایہ دار ہوں۔ مجھ سے پولیس نے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا، میں نے ان کو بتا دیا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ لوگوں کے پاس اپنے شوہر کی عدم موجودگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ پولیس نے جب اپنے طریقے سے پوچھ تاچھ کر لی تو مالک مکان نے یہ بات مان لی کہ میرے شوہر کو اس نے ہی غائب کروایا ہے۔ پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے میرے شوہر کو تلاش کروا لیا گیا۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کوئی بیان بھی نہیں دے سکتا تھا، جبکہ میں خود اس سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی۔ وہ 4 دنوں بعد جب اس قابل ہوا کہ بات کر سکے، کیونکہ مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا گیا تھا، اس کا دماغ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے خود پولیس کو بیان دیا کہ وہ اپنے شہر میں کام کر رہا تھا۔ وہاں ایک ہوٹل پر میرے شوہر کی اس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم میرے شہر آ جاؤ، میں اچھا کام دلوا دوں گا۔ میں نے اس وقت انکار کر دیا، لیکن ان کی دوستی چلتی رہی اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ لیکن جب میرے شوہر کی نوکری ختم ہوئی تو ہم یہاں سے اس شہر میں آ گئے۔ اس اجنبی دوست نے ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اس نے میرے شوہر کو کام پر بھی لگوا دیا تھا۔ بہت جلد میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے اس میں کوئی غیر قانونی چیز تیار کی جا رہی ہے، لیکن جب یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہوئی تو مالک مکان نے اس کو دھمکی دی کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے اور نہ ہی یہاں سے بھاگو گے۔
दूसरी सूरत में तुम्हारी बीवी को अगवा कर लिया जाएगा। मैं बीवी की इज्जत की खातिर खामोश रहा। मैंने खामोशी का लिबादा भी इसलिए रखा कि इस घटिया आदमी के घर में रहना भी हमारी मजबूरी थी। वो जानबूझकर उसे इतनी कम तनख्वाह देते कि वो कहीं और ना जा सके। मैं जानता था कि इस घर में मेरी बीवी की इज्जत महफूज नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि जब तक उनकी बात मानता रहूंगा मेरी बीवी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं सबूत इकट्ठे करके पुलिस को सब बताने वाला था। शायद उन लोगों को इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए मालिक मकान ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरी बीवी को ये कह दिया कि तुम्हारे शोहर के कहने पर वो ये गलत हरकत कर रहा है। शोहर के बयान से ही मालूम हुआ कि जब मेरा शोहर नीचे मालिक मकान से जवाब तलब करने गया कि मैंने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया, तो फिर क्यों मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला। तब मकान मालिक और उसके गुंडे दोस्तों ने मुझे बेहोश कर दिया और तह खाने में बंद कर दिया और लोगों ने मुझे बहुत मारा। लेकिन शायद मेरी जिंदगी बाकी थी कि पुलिस को उनके अड्डे की इत्तला मिल गई। पुलिस ने वहां पर छापा मारा, जिसके नतीजे में मैं भी छूट गया। पुलिस ने मेरे शोहर को भी छोड़ दिया क्योंकि मेरा शोहर बेगुनाह था, इसलिए पुलिस ने हमें भी छोड़ दिया। हमारे पास पनाह तो कोई नहीं थी, लेकिन उस मालिक मकान की बीवी ने हम दोनों को अपने ही घर में रहने की दावत दी कि वो आदमी तो कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। आया भी तो मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। उसे भी अपने शोहर का हर गलत काम में साथ देने पर पछतावा था, या फिर उसने धोखे से मेरे साथ शादी की थी। ऐसा इंसान मेरा शोहर बनने के लायक नहीं है। हम लोग उस घर में इज्जत से रहने लगे। मालिक मकान की बीवी बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखती थी। मैं भी उसे बड़ी बहनों जैसी इज्जत देती थी। पहले भी हमारा वक्त बहुत अच्छा न सही और बुरा भी नहीं गुजर रहा था, लेकिन गुर्बत के हाथों तंग आकर मेरे शोहर ने एक अजनबी आदमी पर अंधा एतबार कर लिया और यही हम दोनों की बर्बादी का सबब बना। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि कभी भी यूं राह चलते इंसान पर एतबार नहीं करना चाहिए। आजकल हालात बहुत खराब हैं। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर ही रहें।